سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں اور آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور حامد خان گروپ ہار گیا ہے۔ یہ ہارنے کی وجوہات کیا بنی؟ حامد خان کس پر ناراض تھے؟ اپنی ہی جماعت کے اپنے ہی لوگوں سے ناراض کیوں ہوئے؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر پنجاب کالجز کے جب ایشو چل رہا تھا تب ایک فیک ماں لا کے جس نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ، اور اب ایک فیک بچہ لایا گیا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کے فالوورز کی، جنہوں نے پہلے فیک ماں لے کے آئے اور اب فیک بچہ لایا اور کہا جی یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بچہ ہے۔ اور یہ لندن میں جو ہوا اس پر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ بہت ہی زیادہ افسوسناک، قابل شرمندگی، وہاں پر ایئرپورٹ پہ جس طرح گالیاں نکالی گئی، جس طریقے سے شور ڈالا گیا، وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی مہذب معاشرے کو زیب نہیں دیتا ہے۔ احتجاج کرنا سب کا رائٹ ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت سے لوگوں کو ناپسند ہیں، جسٹس اس سے پہلے جو گزرے ہیں کھوسہ صاحب، جس سے پہلے ثاقب نثار صاحب، بے شمار جج صاحبان ہیں، افتخار چودھری صاحب، بہت سے لوگوں کو پسند ہے، بہت سے لوگ شدید ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن آج تک نہ تو دیگر جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ بھی لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے کبھی آصف سید کھوسہ صاحب کے ساتھ ایسا کیا، نہ کبھی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ایسا کیا۔ ثاقب نثار صاحب بھی جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں سیاسی جماعت کے لوگوں کو۔ پھر اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب وزیر اعظم جو ہے وہ کھا گئے تھے، ٹھیک ہے، ان سے بھی اختلافات ہیں۔ لیکن افتخار چودھری صاحب بھی جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پر کسی اوورسیز پاکستانی نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف اعزاز حاصل ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو وہاں پر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے۔ اب بہرحال وہ ایک بچہ آیا، اس بچے کی وہ ویڈیو پہ بچہ کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کا بچہ تھا، وہ بنا دیا جی قاضی فائز عیسیٰ کا بچہ ہے، ان کی فیملی ہے، ان کے ساتھ یہ، اور پھر گالم گلوچ اور گالی تو ایسے نارمل ایک روٹین بن گئی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں سے گئے ہیں، وہاں انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کرنا ہے، تو ایئرپورٹ کے باہر بہت سے جو تحریک انصاف کے فالوورز ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم مہذب ہیں لوکل پاکستانیز کی نسبت، اور وہ وہاں پر خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اچھا، وہاں پر مرد جو ہے وہ پھر قابل برداشت اور بہتر زبان استعمال کرتے ہیں، وہ جو عورتیں ہیں وہاں پر، ان کے لیے تو یہ کتا بلا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا۔ کیا آپ میسج دے رہے ہیں دوسرے ملک میں کھڑے ہو کے، وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر جہاں پر ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ وہاں پر جو بدتمیزی کی گئی، اور پھر وہاں پر جو دیگر ایک دو تھے، وہ ایک بیرسٹر صاحب بھی تھے، ان کا بھی میں نے سنا ہے، بیرسٹر صاحب جو ہے وہ ادھر، وہ بھی بزرگ آدمی تھے جی، ان سے بھی بدتمیزی کی گئی کہ جی آپ اس کے فنکشن میں کیوں آئے ہیں۔ اور اب ایک اعزاز جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیا جا رہا ہے وہاں پر، لیکن ہمارے والے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خدا کا خوف کرو، کو باقی پاکستان سے تو میں تو جو ہم گل کھلا رہے ہیں، جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ کیا ایک گورا جو ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں سوچے گا؟ اس چیز کا بڑا بالکل کوئی خیال نہیں ہے۔ بہرحال جی یہ تو اب معاملہ، اب محسن نقوی صاحب بھی جی اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس پر نوٹس لیا ہے، اور بات نوٹس لینا تو بنتا ہی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا فرق پڑا، چلے گئے فنکشن اٹینڈ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور وہ وہاں پر جو بھاگے نہیں ہیں، وہ ایک فنکشن اٹینڈ کرنے کے اس کے بعد انہوں نے الٹیمیٹلی واپس پاکستان ہی آنا ہے۔ لیکن جس طرح کی حرکتیں ہیں، یقین کریں دل تو نہیں کرتا کہ کسی کا پاکستان آئے، اور بلکہ وہاں بھی رہنے کو دل نہیں کرتا جو اوورسیز پاکستانیوں کا رویہ۔ اور پھر آپ جب کسی سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے جناب ہم نے ہی پاکستان کندھوں پہ اٹھایا۔ او بھائی تم لوگ اتنے جوگے ہوتے تو پاکستان میں رہ کے مشکلات کا سامنا کرتے، بھاگ گئے ہو باہر دوسرے ملکوں میں، کوئی کسی طرح، اور جا کے باتیں کر رہے ہو تم پاکستان کے اندر کہ جی ڈالر اوپر جاتا ہے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، ہمارا ڈالر اوپر جاتا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے پاکستانیوں کی۔ بہرحال محسن نقوی صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا، اور محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ملوث لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ سیل کر دیے جائیں گے، اور ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اور دیکھیں اب ان سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور کیا یہ جو
مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جو برطانیہ کی جو پولیس والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جب تک ہاتھ نہ اٹھائیں تب تک کچھ نہیں کہنا. اور یہ جو گالم گلوچ کبھی یہ ایون فیلڈ کے باہر جا کے سو اختلافات ہو سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, عمران خان صاحب سے ہو سکتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کہیں نظر آئے ان کو گالیاں دینی شروع کرتے؟ نہیں, یہ تہذیب کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتی. بہرحال یہ تو تھا, تھوڑا سا میں بھی غصے میں تھا اس چیز پہ کہ جو حرکت ہوئی ہے وہاں پر قاضی صاحب کی ججمنٹس کے ساتھ, بہت سی ججمنٹس کے ساتھ جی مجھے بھی اختلاف پر سنا ہے. وہاں پر ملیکہ بخاری صاحبہ جو ہیں یہ بھی موجود تھی, بڑی ڈیسنٹ خاتون ہے دیکھنے میں, اور ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی آواز میں نے نہیں سنی ان کلپس کے اندر جہاں وہ اپنے کارکنوں کو روک رہی ہوں کہ ایسا کرو. اور دوسری بات کہ وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی, کیا وہ وہاں پر لیڈ کر رہی تھی ان لوگوں کو؟ بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس پہ اٹھتے ہیں. اب آ جائیں جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات. حامد خان گروپ ایک بہت بڑا گروپ, میں نے آپ کو کل بھی بات کی تھی اور میں یہ بات آپ نے میرے ویلاگ میں سنی ہوگی کہ میں وقت سے بہت پہلے ہی یہ میں نے بتا دیا تھا کہ آسما جہانگیر گروپ کے جو امیدوار ہیں میاں رؤف عطا صاحب وہ جیت جائیں گے. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سپریم کورٹ بار, ایک تو یہ ذہن میں رکھیں جو سپریم کورٹ بار کا وکیل ہے وہ وکیلوں میں جو سب سے زیادہ کریم ہے نا وہ سپریم کورٹ تک پہنچ, یعنی کہ اگر نیچے تقریباً کچھ 40-50 ہزار وکیل ہیں, اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں تو 1,00,000-1,25,000 وکیل ہیں, تو ان میں سے صرف 4-4.5 ہزار وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے ممبر بنتے ہیں. اب وہ سپریم کورٹ بار کے ممبران کا یہ الیکشن ہے, اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ گو کہ حامد خان صاحب کا ایک مضبوط گروپ ہے, لیکن اس گروپ کے اندر مسلم لیگ نون سے محبت کرنے والے, پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے, JUI سے, جماعت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگ اس کے اندر اس میں ان کے گروپ میں تھے. لیکن جب آپ اس کو ایجنڈے کے طور پہ لے کے جائیں گے, جو دوسری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ حلال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے, اور آپ ان کو سب کو کہیں گے کہ تم بھی اسے حرام کو, تو جناب یہ عام کوئی 5-7 سال کی 10 سال کی پریکٹس والا وکیل تو شاید اس چیز پر آ جائے. لیکن جو سپریم کورٹ بار کا ممبر ہے وکیل, وہ اس کو سمجھانے کے لیے بہت وقت چاہیے. یہ وہ ہے جنہوں نے آخری عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش ہونا ہوتا ہے, اور وہاں پر جو بڑے جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں ان کو امپریس کر کے, ان کو قانون بتا کے ان سے ریلیف لینا ہوتا ہے. تو اب آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ جب آپ انہیں کہیں گے کہ 27ویں ترمیم چوری ہوئی, وہ مینڈیٹ چوری ہوا, ججوں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. آپ تو ایک پارٹی کا, اپنی سیاسی جماعت کا موقف جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اڈاپٹ کریں, تو بھائی وہ 4,500 وکیل کیسے کر لے؟ اس میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نون لیگ سے محبت کرتے ہوں گے, پیپلز پارٹی سے, حامد خان صاحب سے بھی محبت کرتے ہوں گے, لیکن اپنی سیاسی جماعت سے, اپنے سیاسی قائد سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. آپ کی ٹوٹل کمپین جو تھی وہ اسی چیز پہ تھی کہ وہ حرام ہم حلال. اب پھر شروع ہو گیا جی, وہ رشوت چل گئی, کروڑوں روپے چل گئے. ایک تو پاکستان میں یہ بڑا آسان کام ہو گیا جی, ذرا سی بات ہو جائے تو جی کروڑوں روپے کھل گئے, جی تھیلے کھل گئے, بریف کیس کھل گئے, بورے کھل گئے. اب اتنا پیسہ تو خیر نہیں ہے کہ 4,000 وکیلوں کے اندر بانٹا جائے. بہرحال میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ بات پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بار کے وکیل کو چاہے وہ فائنینشلی ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو, امپریس کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. اور اب کچھ ویلاگر جو ہے وہ اس پہ آ گئے کہ جی بڑی پیسے چل گئے, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل ریزن جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہی تھی کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ جس کی سپورٹ, وہ جس کے سربراہ محمد حسن بون صاحب ہیں, جس کے ساتھ اعظم نذیر تالڑ ہیں وفاقی وزیر قانون, وہ دے رہا ہے مراد دینے کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وکیلوں کو یہ مراد دیں گے, وہ مراد دیں گے, اور کراس دا بورڈ دیں گے, کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی پارٹی کا, ان کو یہ مراد دیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سڑکوں پہ نکالیں گے. اب کل کے الیکشن کے رزلٹ سے میرے خیال میں جو تھوڑے سے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے ہیں ان کو اس چیز کا بڑا کلیئرلی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو وہ کہتے تھے نا کہ احتجاج ہوگا, تحریک چلے گی, تو جناب تحریک بھی بڑھ گئی اور احتجاج بھی بڑھ گیا. اب آگے دیکھیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.